ایران کے میزائل حملے کا پاکستان کی جانب سے اگلے ہی روز بھرپور جواب۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں کارروائی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مرگ برس اور منچار کے نام سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ایران کی حدود میں قیدی تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے کارروائی میں 7 غیر ملکیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی، نگراں وزیر اعظم نے دورہ ڈیوس مختصر کر دیا۔ انوار اللہ کاکڑ آج رات واپس وطن پہنچ رہے ہیں۔ اس سے قبل نگراں وزیر اعظم نے 22 جنوری کو وطن واپس آنا تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے عام انتخابات میں سیکیورٹی سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ سیکرٹری داخلہ سمیت 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز شامل، وزیر مواصلات کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کرے گی۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدہ صورتحال، پاکستان نے پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی۔ سول ایویشن کے مطابق مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی ہدایت۔ اس سے پہلے مغرب کی طرف سے پاکستان آنے والی پروازوں کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی۔ مسلم نون کے صدر شہباز شریف کا آپریشن مرگ برس اور منچار میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین۔ کہا مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ قابلیت، مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ دہشت گرد مشترکہ دشمن ہیں، علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے، پاکستان نے ایران کو کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے۔ پاک ایران سرحد پر کئی سال سے اس قسم کے ایشوز ہو رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ دونوں ملک اس قسم کے تنازعات کو مزید بڑھنے نہ دیں۔ ایران کو اگر کچھ خدشات تھے تو وہ پاکستان کو آگاہ کرتا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ احتساب عدالت جہلم میں تعمیراتی منصوبے خرد بدھ کیس کی سماعت۔ فواد چودھری کی جانب سے دائر درخواست ضمانت پر نوٹس جاری، 1 فروری کو دلائل طلب۔ ایران سے تعلقات مزید خراب نہ ہوں، اس لیے کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہتے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کو مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ پاکستان اور ایران میں بلوچ علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے، ان تحریک سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے ایران کے پاکستان اور عراق پر حملوں کی مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایران جنوبی سرحدوں پر خلاف ورزی کر رہا ہے، خاص طور پر ہمسایہ ممالک کے ساتھ۔ خطے میں تنازع کو پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ تنازع مزید بڑھے۔ اور چین نے پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ امید ہے بات چیت سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں۔ دونوں ممالک سے کہتے ہیں اختلافات پر تحمل کا مظاہرہ کریں۔